السلام علیکم۔ کیوریس فیکٹولوجی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے قدیم شہر کی سیر کروائیں گے جس کی صدیوں پرانی منفرد طرز تعمیر کو دیکھ کر آج کی انسانی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ سینکڑوں سال پہلے انہی بنی نوع انسان نے یہ عظیم شاہکار اپنی تخلیقی مہارتوں سے خود کس طرح تعمیر کیا ہوگا۔ آج سے کئی صدیاں پہلے ان آباء و اجداد نے پتھروں کو تراش کر یہ خوبصورت شہر کیسے انسانی ہاتھوں کی مدد سے بغیر کسی جدید مشینوں کے بلند و بالا پہاڑوں پر لا کھڑا کیا ہوگا۔ جبکہ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور کی طرف نظر دوڑائی جائے تو بے شمار ٹیکنالوجیز اور ماڈرن مشینز کی ایجادات کے باوجود ایسی حیران کن تخلیق کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوستو، دور حاضر کے سیاح، انجینئرز اور ریسرچرز عہد ماضی کے قدیم معماروں کو ان کی عقل و شعور اور خوبصورت فن تعمیر پر داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم جس شہر کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ماچو پیچو ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بادلوں کو چھونے والا یہ شہر کب اور کس طرح وجود میں آیا؟ اس شہر کے باسی کس تہذیب سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں اپنا شہر چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا؟ آخر یہ صدیوں پرانا وقت کی دھول میں کھو جانے والا شہر اچانک کیسے نمودار ہو گیا؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ماچو پیچو مقامی زبان میں قدیم وادی یا قدیم پہاڑی چوٹیوں کو کہتے ہیں۔ یہ مقام سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر پہاڑی سلسلے پہ واقع ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں کیسکو کے علاقے میں واقع ہے۔ اسے ان کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ قلعہ نما خوبصورت اور شاندار سرسبز و شاداب علاقہ 15ویں صدی میں انکا تہذیب کے لوگوں نے، جب ان کی سلطنت عروج پر تھی، 1450 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ محققین کی رائے کے مطابق اس شہر کے حاکم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ایسا شہر تعمیر کیا جائے جو بیرونی طاقتوں کے حملہ آوروں سے محفوظ ہو اور وہاں امن و سکون اور اطمینان سے عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین امور مملکت بھی چلا سکے۔ اس مقصد کے لیے پہاڑوں میں گھری بادلوں سے باتیں کرتی ہوئی اس وادی کا انتخاب کیا گیا جو ہر لحاظ سے محفوظ اور پرامن تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ نے اپنے لیے انکا کا لقب پسند کیا تو وہاں کی قوم نے بھی اسی لقب کو اپنے لیے بھی اپنا لیا۔ کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ ماچو پیچو ایک مذہبی جگہ بھی تھی۔ اس حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک سورج کی بہت اہمیت تھی۔ یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پتھروں سے ایک ایسا اسٹرکچر تعمیر کیا جس کی شکل سورج کی طرح تھی، جہاں سال میں ایک دن سورج عین اس اسٹرکچر کے اوپر ہوتا تھا۔ وہ دن ان کی عبادت کا اہم ترین دن ہوتا تھا۔ وہاں پر خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صدیوں پرانا انسانی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والا گمشدہ شہر 1911 میں امریکی محقق ہائرم بنگم نے دریافت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ماچو پیچو کے دوسرے قریبی شہر کے سیاحتی دورے پر تھے۔ انہیں وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں پر کچھ کھنڈرات بھی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دنگ رہ گئے۔ واقعی وہاں پر ایک ایسا شہر آباد تھا جو سینکڑوں سال پرانا تھا۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس شہر کی بنیاد 1438 میں رکھی اور تکمیل 1471 میں ہوئی۔ 100 مربع میل تک پھیلے ہوئے اس مقام پر 200 کے قریب عمارات، حمام، مقبرے، چرچ اور تدفین کے لیے میدان بھی موجود ہیں۔ اسی لیے ماچو پیچو کو شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں 700 سے 1000 تک لوگوں کی گنجائش تھی، جس میں بادشاہ اور اس کے سبھی ساتھی اور مذہبی لوگ بھی شامل تھے۔ ان کا قوم فن تعمیر اور زراعت کی ترقی کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس تہذیب کے لوگ علم و فنون کے علاوہ کھیتی باڑی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہ اناج، کپاس اور سبزیوں کی کاشت کرتے تھے، اسی لیے یہ اپنی غذائی ضروریات کو خود ہی پورا کر لیا کرتے تھے۔ ان کا قوم نے آبپاشی اور ترسیل کے نظام کو بہترین طریقے سے چلایا اور ان کے نظام آبپاشی نے اب کے ماہرین کے ہوش اڑا دیے۔ نظام ترسیل کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں بھی مرتب دی گئیں۔ تاریخ کے مطابق ماچو پیچو کی عمارتیں گریفائٹ کے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ عمارات بغیر کسی سیمنٹ، مٹی، گارے کے تعمیر کی گئی
اور تمام پتھروں کو تراش کر آپس میں اس طرح فکس کیا کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ پتھر اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ مورخین کا مزید کہنا ہے کہ 15ویں سے 16ویں صدی کے دوران ہسپانوی حملہ آوروں نے جنوبی امریکہ پر دھاوا بول دیا اور ان کا تہذیب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے مکینوں کو ڈر تھا کہ کہیں ان کا اگلا ہدف ہم نہ ہو، اسی وجہ سے وہ لوگ خود ماچو پیچو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے۔ اس طرح ان کا سلطنت پر اسپین مکمل طور پر قابض ہو گیا اور ماچو پیچو کی سلطنت اور مقامات کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مکینوں کو چیچک جیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور وہ اس طرح اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ پیرو کی حکومت نے اس تاریخی اور نایاب شہر کو، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، بحالی کا کام شروع کیا۔ جو عمارات منہدم ہو چکی تھی ان کو ازسر نو تعمیر کیا اور اصلی حالت میں اسے واپس لے آئے۔ دوران بحالی یہاں کے مکینوں کی استعمال شدہ اشیاء بھی ملی اور کھدائی کے دوران انسانی ڈھانچے بھی ملے۔ سیاحوں کے لیے ریلوے ٹریک اور سڑکیں بھی تعمیر کروائی گئی ہیں تاکہ یہاں آنے والے سالانہ 12 لاکھ کے قریب سیاح بآسانی اس شہر کو ایکسپلور کر سکیں۔ اس کی منفرد اور دلکش طرز تعمیر کو دیکھتے ہوئے 1983 میں ماچو پیچو کو یونیسکو نے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا، جبکہ 2007 میں اس نایاب شہر کو 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی قرار دے دیا گیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ تاریخی اور نایاب آثار قدیمہ سے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔